ویلکم ٹو ناظرین سامعین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی ایگزامشنز میں سیکشن 77 اور 78 دفعہ 77 اور 78 مجموعہ تعزیرات پاکستان میں عدالتی اختیارات کا استعمال جوڈیشل ایکٹس کیا ہوتا ہے اور اس کی استثناء ایگزامشنز جو ہیں وہ کیا ہے، اس بارے میں آج بات کروں گا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں، میکسیمم دوست احباب میں قانونی معلومات شیئر کریں، اس سے آپ لوگوں کا سب کا فائدہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کام آ جاتی ہیں ایسی معلومات۔ تو اب جوڈیشل ایکٹس یعنی عدالتی اختیارات کا استعمال ایگزامشنز مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ 77 اور 78 میں کیا بیان ہوا ہے۔ دفعات 77 اور 78 مجموعہ تعزیرات پاکستان سیکشن 77 اینڈ 78 پاکستان پینل کوڈ کے مطابق اگر کسی قسم کے افعال، کام، فعل عدالتی یا قانونی اختیارات کے تحت سر انجام دیے جائیں تو عمومی مستثنیات یعنی ایگزامشنز میں وہ آئیں گے اور ان پر کسی قسم کی گرفت نہیں ہوگی۔ یعنی دفعہ 77 اور دفعہ 78 پاکستان پینل کوڈ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے مطابق اگر کسی قسم کے افعال عدالتی یا قانونی اختیارات کے تحت سر انجام دیے جائیں تو یہ ایگزامشنز میں آئیں گے، عمومی مستثنیات میں آئیں گے اور ان پر کسی قسم کی گرفت نہیں ہوگی۔ یعنی عدالتی امور سر انجام دیتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، نیک نیتی میں سر انجام دیے گئے کام مستثنیات میں آتے ہیں، مگر ان کو پروف کرنا ہوتا ہے اور اس میں نیک نیتی کا عنصر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ایسے افعال مکمل قانونی اختیار کے ساتھ مکمل نیک نیت سے سر انجام دیے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹس، عدالتی اختیارات کا استعمال۔ اب مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک جج عدالت کے اندر کارروائی کے دوران اپنے افعال کا ذمہ دار رہنا یا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اسے ان کا مکمل قانونی اختیار حاصل ہے اور انصاف کی فراہمی کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ایک جج کا عدالت کے اندر کارروائی مقدمہ کے دوران اپنے افعال کا ذمہ دار نہ ہے، کیونکہ اسے ان کا مکمل قانونی اختیار حاصل ہے اور انصاف کی فراہمی کے لیے ضروری ہے۔ جج جو ہے وہ اپنے عدالتی فرائض سر انجام دیتے ہوئے اور چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ اس کو ایگزامشنز حاصل ہوتی ہیں اور وہ اختیارات کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس نے انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے۔ دوسری مثال، اگر کوئی نابالغ ہے، اس کا ولی ہے اور نابالغ کے گردہ میں پتھری ہے، اب اگر اس کا ولی بغیر رضامندی کے پتھری نکلوانے کے لیے اس بندے کا آپریشن کرواتا ہے جو اس کے گارڈین شپ میں ہے، اور ولی اس بچے کا نابالغ کے گردے سے پتھری نکلوانے کا کوشش کرتا ہے، وہ زید کی حالات کا احتمال ہے، یعنی کہ زید یا جو وہ نابالغ ہے وہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ یہ تو ولی ہے، وہ نابالغ ہے، نابالغ کے پیٹ یا گردے میں پتھری ہے وہ، اور ولی نکلوانا چاہتا ہے، اس میں موت کا عنصر بھی شامل ہے کہ وہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے آپریشن کے دوران۔ پھر بھی اگر ولی نے کوئی جرم نہیں کیا، کیونکہ وہ نابالغ کو عدالت کی طرف سے
وہ نابالغ کا عدالت کی طرف سے قانونی ولی ہونے کا اختیار رکھتا تھا۔ البتہ اگر یہاں کسی طور پر ولی کی نیت قتل کرنے کی ہے نابالغ کو، تو پھر وہ جرمدار ہوگا۔ یعنی ایک نابالغ ہے، اس کا ولی جو ہے وہ نابالغ کو ہاسپٹل لے جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ بیمار ہے، ایسی بیماری ہے جو آپریشن کے بغیر ناممکن ہے کہ اس کا حل نہیں ہے آپریشن کے بغیر کہ وہ ٹھیک ہو سکے، اور اسی دوران وہ نابالغ جو ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ ولی تو اپنی نیک نیکی کی وجہ سے لے کے گیا اس کو، اور وہ ولی عدالت کی طرف سے اختیار رکھتا تھا کیونکہ گارڈین شپ اس کا گارڈین تھا وہ۔ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ وہ مر جاتا ہے، تو وہ اس کا مجرم نہیں ہے، مگر اگر وہ ولی جان بوجھ کے اس نیت سے لے کے گیا ہے کہ یہ مر جائے، قتل ہو جائے، یا اس کو کوئی حادثہ شدید پہنچ جائے جو ڈس ایبل ہو جائے ہر لحاظ سے، جسمانی، فزیکلی، مینٹلی طور پر، تو یہ اس کی مجرمانہ نیت ہوگی، کیونکہ اس کی نیت غلط تھی، تو تب وہ جرمدار ہوگا، وہ مجرم ٹھہرے گا۔ آج کا میرا یہی موضوع تھا کہ جوڈیشل ایکٹس کیا ہے، عدالتی اختیارات کا استعمال۔ ایک تو جج کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں، وہ اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے جو بھی انصاف کی خاطر کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، جرمدار نہیں ہے۔ اسی طرح عدالت نے ایک گارڈین مقرر کر دیا ہے نابالغ بچے کا، تو وہ گارڈین کو عدالت کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ آپ ان کی گارڈین شپ کریں، متولی ہیں، والی ہیں ان کے، ولی ہیں ان کی پرورش، دیکھ بھال، نگہداشت کرنی ہے آپ نے۔ ولی کی نیت صحیح ہونی چاہیے، اس میں بدنیتی شامل نہ ہو، تو ولی جرمدار نہیں ہوگا۔ وہ اپنے عدالتی احکامات کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ اپنے نابالغ جو اس کی گارڈین شپ پہ بچے ہیں ان کی نگہداشت، ان کی صحت، زندگی، کھانے پینے کے انتظامات کرتا ہے، تو وہ اس کا جرمدار نہیں ہے۔ اگر وہ بدنیتی سے کرے گا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ ولی مجرم ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔